جیسے اسلام کے بنیادی 5 فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ جو اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں، یہ پورا کا پورا بنیادی جو عمارت ہے اسلام کی، وہ جس چیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ رزق حلال ہے۔ اگر آپ کا رزق حلال نہیں، آپ یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، آپ صبح لقمہ حرام کھا کے آئے تو آپ کی جمعہ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا ذرائع آمدن حرام ہیں، آپ حج کے لیے گئے ہیں، آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذرائع آمدن حلال نہیں، آپ کا عمرہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اندیشہ ہے کہ اگر آپ مستقل رزق حرام کا استعمال کر رہے ہیں، کہیں آپ کو موت اس حال میں نہ آئے کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو۔ جو لوگ مسلسل رزق حرام استعمال کرتے ہیں، اندیشہ ہے کہیں حالت ایمان کے بغیر ہی وہ فوت نہ ہو جائے۔ اس لیے جتنی اسلام کی دیگر ضروریات ہیں، ان میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے ایمان لانے کے بعد، وہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو چیز شرط ہے وہ رزق حلال ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کا ذکر کیا ہے، عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا ذکر کیا ہے کہ آپ رزق حلال کو کھائیں۔ آپ انبیاء کرام اس کرۂ ارض پر اللہ کی تمام تر مخلوقات میں سے جو سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، وہ انبیاء کرام کی ذات اقدس ہے۔ آپ تمام نبیوں کے بارے میں پڑھیں، انہوں نے رزق حلال کا اہتمام کیا ہے، اپنی زندگیوں میں رزق حلال کو استعمال کیا ہے، پھر مختلف قسم کے کام کیے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا اس قرۂ ارض پر جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو راوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، میں نے بھی بعض اہل مکہ کی کچھ مزدوری کے اوپر، کچھ خیرات کے اوپر جو ہے وہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور نے سفر تجارت کیے ہیں مختلف ملکوں میں، اس لیے صرف رزق حلال استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ انبیاء نے رزق حلال کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم نواسے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے گری ہوئی کھجور کو اپنے منہ میں ڈالا تو فوراً ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو باہر نکال دیں، کہہ کر دیں، الٹی کر دیں۔ کیونکہ آپ چھوٹے تھے تو حضور نے آپ کے مبارک منہ میں اپنی مبارک انگلی مار کے اس کھجور کو باہر نکلوایا ہے۔ کتنا اہتمام ہے رزق حلال کے بارے میں۔ سیدنا فاروق اعظم کو ایک خادم نے آپ کے دور خلافت میں دودھ پیش کیا۔ آپ جب وہ دودھ پینے لگے تو پوچھا، یہ دودھ کہاں سے لائے ہو؟ کہا، باہر جو سرکاری خزانے کے جو اونٹ چر رہے ہیں جو ہے، ان کا میں نے دودھ دو ہے وہ پیش کیا۔ آپ نے دودھ کو واپس موڑ دیا کہ جو چیز سرکاری خزانے کی ہے وہ میرے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح دیگر صحابہ کرام ہیں یا اولیاء کرام ہیں، ان کی عظمتوں کے جہاں اور پہلو ہیں، وہاں ان کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رزق حلال کا اہتمام کیا ہے۔